بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ بکرے کا مغز کھانے کے کیا فائدے ہیں۔ بکرے کا مغز یا کٹے کا یا بیل یا بچڑے کا مغز کھانے کے کیا فائدے ہیں، یہ کیوں کھانا چاہیے، اور اس کا کھانا کون سی بیماریوں میں صحت کا باعث ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ مغز نقصان دہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان بکرے کا مغز استعمال کرنا چاہیے اور صحت مند جانور کا مغز جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور تازہ مغز استعمال کرنا چاہیے۔ مغز کو واش کرنے کے بعد اس کو فرائی کریں، اور اس میں مرچ، خاص طور پہ نمک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، باقی مسالہ جات استعمال کرنے چاہیے۔ استعمال کر کے فرائی کر کے اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں، ویسے کھائیں۔ یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ بہت ساری انتہائی مہلک بیماریوں کا علاج ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لقوا کا بہترین علاج ہے، اور دماغی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ ایسے لوگ جن کو دماغی کمزوری ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح دو اہم پرابلم جن کا اکثر نوجوان شکار ہوتے ہیں وہ ہے زنانہ بانجھ پن اور مردانہ بانجھ پن۔ یہ ان دونوں کا بہترین علاج ہے۔ ایسے لوگ میل فیمیل جو بانجھ پن کا شکار ہوتے ہیں ان کو بکرے کا مغز ہفتے میں 10 دنوں میں 15 دنوں میں ایک بار ضرور کھانا چاہیے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینے یہ استعمال کریں گے تو وہ بانجھ پن سے نجات پائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحب اولاد کرے گا، ان کا بانجھ پن ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایسے لوگ جن میں کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے ان کے لیے بھی یہ لاجواب ہے، ان کو ضرور یہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بچوں کی گروتھ میں ان کو فائدہ دیتا ہے، اس میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ مختلف اعصاب کی مضبوطی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اعصاب کو مضبوط بناتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن کا جسم ڈھیلا ڈھیلا رہتا ہے یہ ان کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ کمزور بچوں کا، کمزور لوگوں کے لیے لاجواب ہے، اور ایسے لوگ جن کو یاداشت کا پرابلم ہوتا ہے، یاداشت کو بہتر بنانے کے لیے بکرے کا مغز یا کسی جانور جو گائے، بیل، بھینس کا مغز جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے پکا کے مناسب مقدار میں کھانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مغز ایک ہی بندہ ایک ہی ٹائم کھا لے، یہ قطعاً نہیں ہے۔ مغز کو پکائیں اور اس کی جو ہے نا مقدار آپ زیادہ سے زیادہ 20 گرام 30 گرام تک رکھیں، وہ کھائیں، اور بے شک دن میں ایک دفعہ کھا لیا کریں۔ یہ آپ کے لیے قطعاً مضر نہیں ہوگی، آپ کو فائدہ دے گی۔ ان لوگوں کو جو بانجھ پن کا شکار ہیں ان کے لیے بھی یہ لاجواب ہے، اور ایسے لوگ جن کی یاداشت کا مسئلہ آ رہا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت لاجواب ہے۔ ان کو یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایسے بچے جو کمزوری اور سستی کا شکار ہیں، جن کو جو ہے نا وہ کمزور رہتے ہیں، ان کو وجود ہر وقت سست رہتا ہے، ان کے لیے یہ مغز انمول تحفہ ہے قدرت کا۔ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ 20 گرام تک استعمال کریں، بڑوں کے لیے یہ ہے کہ 40 گرام تک اس کو استعمال کریں روزانہ، تو بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ ایسے لوگ جن کو آلریڈی پہلے ہی بیڈ کولسٹرول کا پرابلم ہے ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اور ایسے لوگ جو ہارٹ پرابلم کا جن کو ہے ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ ہارٹ پرابلم والے لوگ اس کو استعمال نہ کریں، بلڈ پریشر والے لوگ اس کو استعمال نہ کریں، بیڈ کولسٹرول والے لوگ اس کو استعمال نہ کریں، ان کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، جن کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے۔ ایک بار پھر سن لیں،
موٹاپے کا شکار لوگ، جن کا وزن زیادہ ہے وہ لوگ، اور جن کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے وہ لوگ، اور جن کو شوگر رہتی ہے یا جن کا ہارٹ پرابلم ہے ان لوگوں کو یہ قطن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ باقی سب لوگوں کے لیے یہ بہت بہترین ٹانک ہے، اس کو ضرور استعمال کریں، اور ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ تو ضرور لینا چاہیے، تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ اچھی طرح یاداشت رہے، دماغ اچھا کام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بانجھ پن کا بہترین علاج ہے، چاہے وہ زنانہ ہو یا مردانہ ہو۔ اس کو ضرور ٹرائی کریں، اور اس بات کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری چھوٹی سی بات سے اگر کسی کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے تو اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں۔ تھینکس، ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔